الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان وعد اللہ حق اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، 8 دسمبر 2023. میں نے آپ کی خدمت میں چند مختصر سی باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے تو آپ میری آنکھ کے لیے دعا گو رہیں. اللہ تعالیٰ نے تقریباً کوئی 60% میری آنکھ کو ٹھیک فرما دیا ہے. جو 40% رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی کرم فرمائیں گے. آج 2 جمعوں کے وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے ساتھیوں، مسئلہ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے بارے میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. فلسطین کے اب حالیہ جنگ بندی کے بعد دوبارہ اسرائیل کی طرف سے اس جنگ بندی کی مخالفت اور پھر بمبارمنٹ کا سلسلہ شروع ہے. میرے خیال میں امت مسلمہ کو اس پر دل چھوٹا کرنے کے بجائے، ڈیفنس وار کرنے کے بجائے اقدامی حیثیت میں سامنے آنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عالم کفر ایک پیج پر ہے اور عالم اسلام کے اوپر عالم کفر کی طرف سے وار شروع ہے. اب دیکھیں، فلسطینی مجاہدین کی ہمت کو داد دینے کو جی کرتا ہے کہ جنہوں نے ہزاروں اپنے بچے شہید کروا دیے لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. صرف وہ ایک زمین کی جنگ نہیں ہے، صرف ایک مسجد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہودیت اور اسلام کے مابین ایک جنگ کا نام ہے. ان کی تمام تر ہمتوں اور کوششوں کو اگر ہم ڈیپلی نظر سے دیکھیں تو اس وقت ماشاءاللہ امت مسلمہ نے جتنا کر سکنا تھا عوامی سطح پہ، انہوں نے اس طرح بہت سا کام کیا. ہاں، حکمرانوں کے لیول پر تو ایسا کوئی کام نہیں ہے، لیکن آپ اور ہم اپنی طاقت کے مکلف ہیں. رب کریم نے ہمیں جتنی طاقت عطا فرمائی ہے، کل قیامت میں اس طاقت کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اب حال ہی میں شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر جو کھل کے اپنا موقف پیش کیا اور جہاد کے فرض ہونے کا جو فتویٰ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد ہم لوگوں کو آنکھیں اب کھول لینی چاہیے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم خواب خرگوش میں سوئیں، لیکن جہاد فی سبیل اللہ فرض ہونے کے بعد ہر بندے پر یہ فریضہ استطاعت کے بقدر متوجہ ہوتا ہے. دیکھیں، جب اذان آ گئی ہے، نماز کا وقت داخل ہو گیا، نماز فرض ہے، لیکن جتنی استطاعت ہے، کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ کھڑے ہو کے پڑھے گا، کوئی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا، اور کوئی لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ لیٹ کے پڑھے گا. جتنی طاقت ہے اتنا فریضہ نماز متوجہ ہے. ایسے ہی جہاد فی سبیل اللہ فرض عین ہونے میں تو شک نہیں ہے، لیکن اپنی طاقت کے بقدر اس پر جہاد فرض عین ہے. ایک طاقت حکمرانوں کی ہوتی ہے اور ایک طاقت عوام کی ہوتی ہے. عوامی طاقت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کلاشن کوف اٹھا کر وہاں پہنچ جائیں. ہاں، جب حکمران وقت میں یہ جرت نہ رہے اور وہ سرحدات کھول دیں تو انشاءاللہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ ٹھہرنے میں اپنی عاقبت کی نجات سمجھیں گے. اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو عوامی سطح پر ہم اس وقت کر سکتے ہیں کہ ہم سرحدات میں اور حکومتی بارڈر لائن میں بندھے ہوئے ہیں تو وہ ان کی امداد بھی ہو سکتی ہے اور ان کے مخالفین کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کو بھی تیز کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں نا، امت مسلمہ نے جب بائیکاٹ کیا ہے اسرائیلی مصنوعات کا، تو اب اسرائیلی مصنوعات کے جو گردن میں سریہ تھا نا تکبر کا،
وہ سریا ٹوٹا ہے۔ آپ نے اور ہم نے کبھی یہ سوچا تھا کہ پیپسی کی بوٹل جو اسرائیلی مصنوعات میں ہے وہ آپ کو اور ہمیں پیکج دے کر عمرہ کروائے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ عمرے کے پیکج کا نام انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کر لیا، اور فلسطین زندہ باد کا باقاعدہ لکھ کر نا اپنی بوتلوں کے اوپر انہوں نے پرنٹ کروا دیا۔ اور میک ڈونلڈ جو اسرائیلی فوجیوں کو روزانہ کی بنیاد پہ کتنے ہزار ٹن فری خوراک دے رہا تھا، اب وہ میک ڈونلڈ اپنے لوگوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا لوگو لکھا ہوا ہے۔ اگر تم اتنے کلمے کے مخلص لوگ ہو، اتنے تمہیں دین کی فکر ہے، اور آپ عمرہ اور فلسطین زندہ باد کی باتیں کر رہے ہیں، تو کافروں کا لوگو اپنے پاس کیوں رکھتے ہو؟ ان کا مینیو آپ نے کیوں رکھا ہو؟ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے ان کو ایسے جواب دیا جیسے جواب دینے کا حق۔ میں نے ماشاءاللہ بڑی اویئرنیس دیکھی ہے، میں تو ملک میں گھومتا ہوں تو یقین مانیے اسرائیلی مصنوعات تو بالکل لو لیول پہ چلی گئی ہیں۔ بڑی بڑی شادیوں میں بھی آج کل اگر کولڈ ڈرنکس ہوں تو وہ پاکستانی کولڈ ڈرنکس چل رہی ہوتی ہے، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا۔ کل اگر کوئی پاکستانی کولڈ ڈرنکس اپنے سامنے رکھتا تو لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے۔ آج الحمدللہ مسلمانوں میں یہ غیرت جاگی ہے، تو ہمیں اس مہم کو تیز کرنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ بلکہ میں تو اس دن فلائٹ میں تھا، تو جب ہمیں فضائی میزبان نے وہ پیش کی نا پیپسی، تو میں نے کہا جی میں تو کسی فلسطینی کے قتل میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتا۔ تو میرے منہ کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا کیا مطلب؟ میں نے کہا جی ایک ان کی مصنوعات خریدنے میں یہ فائدہ اسرائیل کو ہے، 100 روپیہ میری طرف سے اگر کٹ کے اس کے پاس چلا جائے تو اس سے 2 کلاشنکوف کی گولیاں لے کے کسی مسلمان بچے کے سینے میں اتارے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہ اویئرنیس رکھیں، یہ ترتیب رکھیں، تو یہ ترتیب بہت بہتر ہے۔ اور یہ ترتیب اپنے گھر والوں تک بتائیں، یہ ترتیب اپنے بچوں تک بتائیں، بچوں تک کو سمجھائیں کہ یہ اسرائیلی مصنوعات میں چیزیں ہم اس کو نہیں خریدیں گے۔ یہ جو لیز ہم بچوں کو لے کے دیتے ہیں یہ اسرائیلی مصنوعات ہے۔ لیز کے علاوہ بھی تو دنیا کی کوئی چپس موجود ہے نا، گھر میں پکانے کے لیے بندہ مشین لے کر رکھ دے چپس کی، لیکن وہاں سے لینے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کے لیے یہ کہیں کہ نہیں وہ عادی ہو چکے ہیں، تو یہ کب تک ہم یہ بغیرتی کا گھونٹ پی کر بیٹھے رہیں گے؟ انہیں اویئرنیس دینا، انہیں سمجھائیں کہ بیٹا یہ ہمارے پیسوں سے یہ کام ہوگا، تو پھر اس کے بعد سارا معاملہ سامنے آ جائے گا۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے ہمارے بچوں میں بھی یہ جذبہ موجود ہے، خواتین میں یہ جذبہ موجود ہے۔ مجھے ایسی کارگزاریاں ملی ہیں باقاعدہ کال کے اوپر کہ اس دفعہ ہم نے یکم میں اپنا راشن لینا تھا تو راشن کی ترتیبیں تبدیل کی ہیں کہ کوئی اور صرف لیں گے، ایریل ہم نہیں لیں گے، یہ ایریل شیرون کے نام سے جو اسرائیل کا حکمران رہا ہے، ہم اس کو نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح جو ہے نا لپٹن کی چائے ہم نہیں پئیں گے، ہم نے پتی کی چائے لینی ہے تو کوئی پاکستانی کمپنی لے لیں گے، لیکن ہم فلسطینیوں کے قتل میں اپنے آپ کو شریک نہیں کریں گے۔ قطر کے ملک میں سائن بورڈ جو ہے نا روڈوں پر لکھے ہوئے ہیں، تو وہاں انہوں نے ایک بڑا عجیب لفظ لکھا ہے کہ حل قتلت اليوم فلسطینی، یہ ہر جگہ یہ لفظ لکھا ہوا، کیا آج کے دن آپ نے کسی فلسطینی کو قتل کیا ہے؟ تو بندہ سن کر ایک شاک لگتا ہے اس کو کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آج آپ نے کوئی اسرائیلی مصنوعات میں کوئی ان کی مصنوع خریدی ہے، کوئی ان کا پروڈکٹ خریدا ہے؟ اگر خریدا ہے تو پھر آپ نے ان کے قتل میں اپنا حصہ رکھ دیا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر جو استطاعت کی طرف فریضہ متوجہ ہے نا، تو اس میں ہماری طاقت ہے، اس پر ہم سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے کام کیوں کیا۔ جیسے ہم نے قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، شیزان ہم نہیں خریدتے، تو ہمیں یہ بھی نہیں خریدنا چاہیے۔ تو اور اسرائیلی مصنوعات کے تو میں نے یقین مانے کئی جگہ دیکھے ہیں ان کے فریزر خالی پڑے ہیں، ہوٹلوں کے اوپر، باقی جگہ کے اوپر۔ وہ ترتیبیں نہیں ہیں جو ترتیبوں میں آج سے پہلے سمجھا جاتا تھا۔ اب الحمدللہ امت میں ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک اویئرنیس آ گئی ہے، آگاہی آ گئی ہے، تو اس آگاہی کو ہم مزید تیز کریں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں، میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے، زبانی ذریعے، پوسٹنگ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، آن لائن آف لائن، ہر جگہ بیٹھ کر بندہ یہ بات کرے۔ اور دوسرا ان کے ساتھ امداد، تعاون، مدد اور نصرت۔ ایک تو یہ نا کہ ہم مظلوم کی امداد کریں، اور ایک ہے فلسطین کی امداد کرنے کی ترغیب تو حدیث پاک میں موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بات فرمائی، اور صحابی نے کچھ سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ ان سوالات میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں نماز پڑھوں تو ثواب کتنا ہے؟ فرمایا 1,00,000۔ اور فرمایا بیت المقدس میں پڑھوں، مسجد اقصیٰ کے اندر، فرمایا 50,000 نماز، یوں ثواب چل رہے۔ تو اس میں ایک غریب صحابی ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں وہاں نہ جا پاؤں
میرے پاس استطاعت طاقت نہ ہو کہ میں ادھر جا کے نماز پڑھوں جو 70,000 انبیاء کا مدفن اور اتنی مقدس جگہ جہاں ایسی عبادت ہوئی جہاں امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی ہوں، اس جیسی عبادت تو کعبۃ اللہ میں بھی نہیں ہوئی، اس جیسی عبادت تو مسجد نبوی میں بھی نہیں ہوئی، تو یا رسول اللہ ادھر اگر میں جا نہ پاؤں، پہنچ نہ پاؤں، تو میرے لیے طاقت کم ہو تو میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ فرمایا وہاں جو چراغ جلتا ہے نا، اس زمانے میں وہاں چراغ ہی جلتا ہے نا مسجد میں، فرمایا اس میں جلنے والے تیل میں اپنا حصہ ڈال لے۔ یعنی یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تیرا پیسہ وہاں بھی جانا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس 1 روپیہ ہے یا 1 کروڑ روپیہ ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم کتنا دے سکتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ بھائی میرا وزن 1 کلو ہے یا 1 من ہے، لیکن وہ اہل حق کے پلڑے میں ہونا چاہیے۔ کل قیامت میں اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے اعمال میں یہ پروف کر پاؤں کہ میرے مولا جتنی میری طاقت تھی اتنا میں نے کیا۔ تو ہمیں چاہیے ہم وہاں امداد لگائیں، ہم اپنا مال لگائیں۔ یقین مانیے اگر آپ ترغیب دینا تو میں نے کارگزاریاں آپ کے سامنے رکھوں، آپ حیران ہو جاؤ۔ گھروں میں جن لوگوں نے ترغیب دی ہے نا، تو بچوں نے اپنی گھولکیں اٹھا کر دیا کہ ابو یہ توڑ کے بھی آپ وہاں دے دیں، خواتین نے اپنی بالیاں تک اتار کے دے دیں۔ مسلمان کے لیے حدیث پاک میں ہے کہ ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے۔ ایک جسم کی مانند کا کیا مطلب؟ بندے کی آنکھ کبھی خوشگوار نہیں رہ سکتی اگر اس کے سر میں درد ہو۔ حدیث پاک میں اشتکا عینہ اشتکا کلو، اگر بندے کی آنکھ میں تکلیف آئے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اگر بندے کے سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمانوں پر دنیا کے کسی کونے میں کوئی تکلیف ہو تو ایز اے مسلم ہمیں لوگوں کو حیا بھی کرنا چاہیے اور اس تکلیف کا احساس بھی کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، اس کو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا تعاون کریں، جتنا ہو سکے بڑھ کے تعاون کریں۔ اپنی ہم سیلری کے اندر اگر بچوں کے دودھ، بچوں کی ٹیوشن فیس، بچوں کے لیے باقی اسکول فیس یہ رکھتے ہیں نا، فقراء کا حصہ جو رکھتے ہیں، تو وہ فقراء کے حصے میں ان کے لیے بھی کچھ بندہ رکھ لے، اور رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے، امداد دینی چاہیے۔ شیخ الاسلام دامت برکاتہم مولانا مفتی محمد تقی صاحب نے پہلے دنوں میں جب وہاں امداد بھجوائی ہے، اس کی آپ ویڈیوز دیکھیں آپ حیران ہو جائیں۔ وہاں جو کیمپوں کے اندر وہاں کے مہاجرین کی بچے جو وہاں کھانا کھا رہے ہیں تو بندے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مال سے کھا رہے ہیں۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے تو باقاعدہ آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھیں نا، جو ان کے جو تعاون کے ساتھ 2 ارب روپے کے لگ بھگ جو ان نے امداد بھجوائی ہے، وہاں پر کیا سے کیا نہیں ہوا اس کا میں تو دیکھ نہیں سکتا تھا، میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ وہاں پر 11,000 ٹرک امداد کے الحمدللہ وہاں داخل ہو رہے ہیں۔ تو جن کا حصہ ہے اور بندے نے اس میں خوشی محسوس کرنی ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنا حصہ اس میں ڈالا اور وہ حصہ ہمارا ان مظلوموں تک پہنچ گیا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ وہاں جا نہ سکتو، جو چراغوں میں وہاں تیل جل رہا ہے وہاں اپنا حصہ رکھ دے۔ تو اس کے ذریعے ہمیں خود رابطہ کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے ایسے اداروں کو، ایسے اکاؤنٹس کو، ایسی ترتیبوں کو جو ہمارا حصہ وہاں تک پہنچائیں، یہ بھی کریں۔ اور اس کے ساتھ تیسرا کام، جب تک بندہ وہاں جا کے عملی جہاد میں حصہ نہ رکھ سکے تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ایسی کوئی صورتحال پیدا فرما دیں کہ ہم بھی وہاں جائیں اور ہمارا مدد اور نصرت کا معاملہ ان کے ساتھ ہوئے، اللہ ان پہ کرم بھی فرما۔ یہ بھی مانگے بندہ، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے مانگے، ورنہ ایک جگہ ظلم ہو اور اس ظلم کے خلاف بندہ کسی صورت نہ اٹھ پائے، چاہے کوئی بڑی صورت چھوٹی صورت کوئی بھی نہ اٹھ پائے، تو مبادہ وہ وقت قریب ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اس ظلم میں تم بھی اپنے آپ کو شامل پاؤ گے کہ ہم بھی وہاں موجود ہیں۔ تو بیت المقدس کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب اتنی جلدی جنگ رکے گی، میں نہیں سمجھتا۔ جو ہم احادیث پاک پڑھ چکے ہیں یا حالات حاضرہ کا نظارہ کر رہے ہیں نا، مجھے نہیں لگتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے اور دجال نے نکلنا ہے، اور دجال کا قتل یہ اسرائیل کے ملک میں ہی ہونا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، لد ایک شہر ہے، فرمایا دجال لد شہر کے دروازے پہ قتل ہوگا، یہ حدیث پاک ہے۔ اب لد سٹی ہے، وہ اسرائیل کنٹری کا ایک سٹی ہے، اور شہر کا دروازہ کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں ایک شہر کا دروازہ ہوتا تھا اور ایک نئے زمانے میں شہر کا دروازہ ہے۔ قدیم زمانے میں شہر کے دروازے ہوتے کہ شہروں کی فصیل ہوتی تھی، وہاں ایک مین گیٹ ہوتا، اس کو شہر کا دروازہ کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں فصیلیں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ مراد ہو، لیکن ایک اور مراد بھی اگر لی جائے تو لی جا سکتی ہے۔
آج کل شہر کا دروازہ ایئرپورٹ ہے، یہ گیٹ آف سٹی ہے، کسی شہر میں داخلے کے لیے ایئرپورٹ کے ذریعے بندہ وہاں جا سکتا ہے، وہیں سے آ سکتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات اگر ٹھیک ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہو سکے گا کہ لد شہر کے دروازے سے مراد ہو کہ شاید دجال بھاگ رہا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جا کر وہیں پکڑ لیں۔ اور دجال کتنا بڑا فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام فتنوں میں اکبر اور اعظم فتنہ، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ فتنہ دجال ہے، احادیث پاک میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام دجال سے اتنا لوگوں کو سمجھاتے، اتنا بچنے کی ترغیب دیتے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ہمیں یوں لگتا نبی پاک کی گفتگو سننے کے بعد کہ جیسے دجال یہاں مدینہ کے قریب کسی ایک کھجوروں کے باغ میں چھپا ہوا ہے اور ابھی نکل کے آ جائے گا، اتنا دجال کے بارے میں بتاتے، اور دجالی قوت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور دجال کے نکلنے کی نشانیاں جو حدیث پاک میں ہیں وہ نشانیاں پوری ہیں۔ حدیث میں نہیں ہے کہ جانور بندے سے کلام کرے گا، آپ نیشنل جغرافک اٹھا کے دیکھیں جانور اپنے مالک سے کلام کر رہا ہے، یہ آپ کے سامنے میڈیا نے بڑا آسان پیش کر دیا، جانور گفتگو کرتا ہے، جس کو ہم کھوجی کتے کہتے ہیں، جس کے ذریعے جا کر یہ تفتیش کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ادارے ان کتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ کتے کا بولنا نہ ہوا تو کیا ہوا، وہ جو چوری کے لیے جا رہا ہے، اگرچہ اس پر کلام موجود ہے لیکن جانوروں کا بولنا اس سے آگے بھی ہے، بہت سی چیزیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی خاوند گھر سے باہر جائے گا، واپس آئے گا تو بیوی کی ران اس کے ساتھ کلام کرے گی، یہ قیامت سے پہلے دجال کے خروج کی نشانیاں ہیں۔ اور آج کے دور میں تو یہ چیز ثابت ہے، باقاعدہ ایسی چپیں بن چکی ہیں جو چپ جسم کے جس حصے پہ لگا دی جائے کچھ ٹائم کے بعد وہ چپ ڈیٹا بتائے گی کہ یہاں کیا کیا ہوا ہے۔ تو جتنی نشانیاں حدیث پاک میں دجال کے نکلنے کی تھی نا تقریباً پوری ہیں۔ ہم یوں نہ سمجھیں کہ بہت پرانا زمانہ ہے، فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل فرما دے، اس سے بڑی سعادت اور کون سی ہوگی، اس سے بڑا مقام اور مسرت مندی ہمارے لیے اور کیا ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر دجال کے مقابلے میں ہی ہے نا۔ احادیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، اگر اگلے جمعے تک دجال نکل آیا تو یہ شخص اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہر جمعے میں ہمیں سورۃ کہف پڑھنی چاہیے۔ اور بعض روایات میں تو سورۃ کہف کا پہلا رکوع صرف پڑھنے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو صرف سورۃ کہف کا پہلا رکوع پڑھے گا، صرف پہلا رکوع، پہلی 10 آیات بھی آتی ہیں، جو یہ پڑھے گا نا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ بہتر ہے ہم سورۃ کہف پوری پڑھیں، نہیں تو ایک رکوع والی روایت پہ عمل کر لے بندہ، ہر جمعے میں بندے اس کو تلاوت کرے۔ اور فتنہ دجال ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک سٹی تک ہوگا، ایک کنٹری تک ہوگا، ایک بر اعظم تک ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں کہ اس کی زندگی کے جو پہلے 14 دن ہے نا، جب وہ نکل کے آئے گا تو 14 دنوں میں اس نے پورے دنیا کرۂ ارض، پوری اس زمین کا سفر اس نے مکمل کر لینا ہے، سوائے مکہ مکرمہ اور سوائے مدینہ طیبہ کے ہر شہر میں وہ داخل ہوگا دجال۔ اور میں آپ کو دجال کی طاقت کے بارے میں ایک مختصر سا جملہ کہتا ہوں۔ دجال کو لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا جائے گا، اس کے پاس ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ وہ کسی کو قتل کرے گا تو دوبارہ زندہ بھی کر پائے گا، لیکن یہ صرف ایک بار ہو پائے گا، دوسری مرتبہ نہیں۔ اور احادیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنی جنت اور دوزخ ساتھ لے کے گھومے گا، اس کی جنت بھی نظر آئے گی کہ یہاں اندر بندے خوش بیٹھے ہیں، اور اس کی دوزخ بھی نظر آئے گی کہ یہاں بندے جل رہے ہیں۔ لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا جس سے بڑی سچی زبان اس دھرتی پہ نہیں آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دوزخ اس کی جنت ہوگی اور اس کی جنت اس کی دوزخ ہوگی۔ اس وقت پوری دنیا میں 8 ارب سے زائد انسان ہیں، جس میں 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں۔ یہ کاؤنٹنگ اگرچہ کافروں کی ہم سمجھتے ہیں کم ہے، مسلمانوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے، لیکن جو کاؤنٹنگ نیٹ پہ ہے میں اس کے مطابق جملہ کہہ رہا ہوں، جو 8 ارب انسان ہیں۔ اگر آج دجال آ جائے، حدیث پاک میں ہے کہ افراد 3 قسم کے ہو جائیں گے، 3 قسم کے ہو جائیں گے۔ ایک دجال سے لڑ کے شہید ہو جائیں گے، ایک دجال کے اتباع کرنے والے فالوورز بن جائیں گے، اور ایک دجال پر فتح پانے والے مسلمان ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں 2 ارب بندوں کی قتل اور قتال کی بات ہو رہی ہے، 2 سے 2.5 ارب کے لگ بھگ، اگر میں 8 کے اوپر بھی تقسیم کر لوں، جو 8 ارب دنیا کی پاپولیشن ہے، تو اتنا بڑا فتنہ ہے دجال۔ تو ہمیں اس کے لیے نہ کوئی تیاری ہے نہ کچھ،
اور ہے بھی انہیں یہودیوں سے اس کا تعلق، اور مرنا بھی اس نے انہی کے شہر میں ہے۔ حدیث پاک میں کہ غرقد درخت ہے، وہ مسلمان سے کلام کرے گا اور مسلمان کو کہے گا مسلمان اس یہودی کو مار دے، میرے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور یہودیوں کے مذہب میں کہ غرقد درخت تو ہمیں بچائے گا۔ آپ اسرائیل کو اب سرچ کر لیں، ابھی گوگل سرچ کر لیں آپ، اسرائیل میں سب سے زیادہ جو کاشتکاری ہو رہی ہے وہ غرقد درخت کی ہو رہی ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق ہمیں پناہ دے گا، اور ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام بتا گئے کہ پناہ نہیں دے گا، وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کے مسلمان کو اس کی جگہ ڈھونڈ کے بتائے گا۔ تو ان کی تیاریاں کتنی ہیں، ان کی اسکول لیول تک آپ دیکھیے، بچوں کو اسلحے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہمارے بچے کے سامنے کوئی اسلحہ صرف پڑا ہو نا، یہ کو پڑھتے کرو صحیح نا، منہ انتے آ گیا تو کتھی سی، یہ ہمارا ہمت کا معاملہ ہے، ہم اس ناج پر پہنچے ہیں۔ ہمارے بچے یوں ڈر رہے ہیں، بڑے یوں ڈر رہے ہیں، اور یہودی کتنی طاقت کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور وہ اتنی سورما طاقت کے ساتھ ہے کہ اس وقت جو جنگ میں سب سے زیادہ شہادتیں ہیں نا، وہ بچوں کی ہیں یا عورتوں کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، نسل کشی۔ جس کے کان تک جون نہیں رینگ رہی وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ ہمارے کندھے پہ رب نے 2 CCTV فوٹیج فٹ کر دیے ہیں، یہ کل قیامت میں کھلیں گے اور جواب دیا جائے گا کس نے کتنی طاقت کے ساتھ بات کی تھی۔ جس کے پاس جتنی طاقت تھی اس نے اتنی بات کرنی۔ تو میرے دوستو، میں نے یہ چند باتیں بطور فکر مندی کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں کہی ہیں، اس پر مذاکرے کریں، اس پر گھر میں بات کریں، بچوں تک بات کریں، خواتین تک بتائیں، اپنی بہن تک، اپنے بھائی تک، اپنی بیوی تک، اپنی بیٹی تک، اپنی اماں تک یہ جملہ کہیں، گھر میں بتائیں کہ ہمیں تعاون کرنا چاہیے ان کے ساتھ، ہمیں ان کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ طاقتوں کو وہاں تک پہنچے تو وہاں تک پہنچنا چاہیے، نہیں تو اپنی مالی طاقت کے ساتھ ٹھہریں اور کافر اسرائیل اور قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ہماری اسلامی ذمہ داری بھی ہے، ایمانی ذمہ داری بھی ہے، دینی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر آج یہ ذمہ داری ہم نے نہ نبھائی تو یاد رکھ لو، وہ کہتے ہیں تمہارا نام تک نہ ہوگا داستانوں میں، پھر یہ وقت بھی آئے گا۔ ہم نے مر جانا ہے، مختصر وقت لے کر آئے ہیں، چند روزہ زندگی ہے۔ آج اپنے پردادے کا نام کسی کو نہیں آتا، ہر چوتھے سے 5ویں بندے کو نہیں آئے گا، 2-4 کو آئے گا نا۔ کسی سے پوچھنا تیرے پردادے کا نام کیا، تو یہ بھی نہیں پتا۔ تو جب ہمیں آج اپنی چوتھی نسل کا نہیں پتا تو ہماری چوتھی نسل کو ہمارا پتہ ہوگا؟ بابا ہم نے مر جانا ہے، چھوٹی سی مختصر سی زندگی ہے، آج آئے اور گئے، کل آئے اور گئے، اس طرح بندے کے جانے کے معاملات ہیں۔ تو جتنی زندگی ملی ہے اس کو شیروں کی طرح بندہ جی کر جائے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہ شیر اور گیدڑ کی بات نہیں کر رہے تھے کہ جنگل میں ایک شیر رہتا ہے ایک گیدڑ رہتا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں، جی نہیں، وہ بہادر اور بزدل کی بات کر رہے ہیں کہ بہادر کیسے زندگی جیتا ہے اور بزدل کیسے زندگی جیتا ہے۔ 100 سال تو کیا، 1000 سال بھی گیدڑ کی زندگی بندہ جیے تو لعنت ہے اس زندگی پر، شیروں کی طرح بندہ زندگی دی۔ آج ابو جہل کے نام پہ لعنت برستی ہے اور ابو بکر کے نام کو سلامیاں پیش ہو رہی ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنی صفیں دیکھنی چاہیے۔ ہمیں آج جمعے کے خطبے میں ایک بطور فکر کے جملہ کہہ رہا ہوں، ہمیں تھوڑا سا خود پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے معاملات درست کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔